اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ آیت ہماری آیت نمبر 6 کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے، سائلوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ تو صرف اور صرف دیکھیں، یوسف علیہ السلام سے سبق حاصل کرنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ جو ان کے بھائی تھے ان سے بھی آپ بہت سارے لیسنز لے سکتے ہیں۔ انہوں نے جو آگے کیا، ہم آگے کی آیات میں پڑھیں گے کہ کس طرح وہ اس پورے واقعے سے جو کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، کس طرح سے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، تو اس سے ہم کس طرح کے لیسنز لے سکتے ہیں اپنے لیے۔ لیکن وہ لیسنز کون لے گا؟ اللہ فرما رہے آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب ان سائلین میں نا دو لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک سائل کسے کہتے ہیں؟ کوسچن کرنے والے کو، سوال کرنے والے کو۔ اور اس ٹائم پر مشرکین مکہ، یعنی جب یہ صورت نازل ہوئی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارکاسٹکلی سوال کرتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یوسف کون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تھا اور ساری کہانی بتا دی، بلکہ اس میں سے جو عبرت کی بات ہے وہ بھی بتا دی تھی۔ تو وہ اس طرح سے ان کو پوچھتے تھے، اور جو ہے یہ بھی ایک طرح کا ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ وہ تو ان سے سوال کر رہے تھے، لیکن اصل میں ان کو ٹارچر بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے نا۔ جتنے بھی مشرکین مکہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بھائی، اپنے یعنی کہ قبیلے کے لوگ، وہی کیا کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو بہت زیادہ اذیتیں دے رہے تھے، ان کے ساتھیوں کو بہت زیادہ اذیتیں دے رہے تھے، اور انہوں نے الٹیمیٹلی رسول اللہ کو ان کے جو ان کا علاقہ تھا ادھر سے ہی نکال دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ایسے سب لوگوں کے لیے یہ واقعہ، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ، اس میں بہت نشانی ہے۔ کیونکہ دیکھو، ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہی کیا نا ان کے ساتھ، کہ ان کو حسد کی بیسس پر، اور جو بھی ان کو ان سے ایک نفرت سی ہو رہی تھی کہ کیوں اس نے یہ باپ کی آنکھوں کا تارا کیوں بن گیا ہے، کیوں باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، انہوں نے الٹیمیٹلی ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کو گھر سے دور کہیں پھینک آئے، کنویں میں پھینک آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی کس طرح حفاظت کی، کس طرح ان کی زندگی کو بدلا۔ اور ٹھیک ہے کہ پہلے ان کو مشکلات سے گزرنا پڑا، لیکن بعد میں کتنی زیادہ انہیں کامیابی ملی۔ انفیکٹ ان کے جتنے بھائی ہیں ان سے زیادہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دی، اور اللہ کی بھی رضا ملی اور اللہ تعالیٰ کا بھی قرب ملا۔ تو کتنی زیادہ خوبصورت یہ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ لوگ جو تمہیں ٹارچر کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ کو بھی کمفرٹ کیا جا رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اور ان کے ذریعے تمام مسلمان جو کہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے گزر رہے ہیں، انہیں کسی بھی قسم کا ٹارچر فیس کرنا پڑا ہے، ان کے لیے بھی اس واقعے میں نشانیاں ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے نا، جو آپ کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا جو آپ کو جو ہے ٹارچر کرتا ہے کسی بھی فارم میں، تو الٹیمیٹلی اس کا انجام برا ہی ہوگا، اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ ضرور دے گا، اور آپ کے ساتھ بہترین معاملہ ضرور کرے گا، خیر کا معاملہ ضرور ہوگا۔ تو آیات شروع میں ہم پڑھ چکے تھے نا سورہ یوسف کے سٹارٹ میں، کہ آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ایسی شے جو بڑی شے کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کر دے، یعنی کہ کوئی نشانی جس سے آپ عبرت لے سکو، کوئی یعنی کوئی لیسن لے سکو۔ تو ایک تو کیا ہے کہ جو کوسچن کر رہا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور ایک اور سائل کون سا ہوتا ہے؟ جس طرح بیگر کو یا سیکر کو بھی سائل کہتے ہیں نا، کہ وہ سوال کرنے نہیں آیا لیکن مانگنے آیا ہے کچھ۔ تو ہم اس میں سے کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہم اللہ سے لیسنز مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بتائیں کہ وہ اخلاق کی اعلیٰ قدریں کون سی ہیں کہ جس کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم بھی پستیوں سے اٹھ سکتے ہیں، ہم بھی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، ہم بھی سوال کر رہے ہیں۔ کسی کو کوئی ڈپریشن ہے تو اس کو اس واقعے سے پتہ چلے گا ہاؤ ٹو ڈیل ود ہز ڈپریشن،
کسی کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے اندر اگر کوئی ill فیلنگز آ گئی ہیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں بھی ہے نا نشانیاں، تو ان کے بھائیوں کے اندر بیسکلی ہو کیا رہا تھا، چل کیا رہا تھا کہ جیلسی اوور کم کر چکی تھی ان کو. شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا شیطان ان کا آپ کا کھلا دشمن ہے، تو شیطان نے ان کو پمپ کر دیا ہوا تھا کہ وہ اور کچھ سوچ ہی نہیں پا رہے تھے سوائے اس کے کہ بس وہ کسی طرح سے جو ہے نا اس سے جان چھڑائی جائے ہماری. تو وہ اتنی زیادہ جیلسی جو تھی وہ ان کو ان کے اوپر حاوی ہو چکی تھی. تو ہمارے لیے کیا لیسن ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے کبھی کبھار یو ہیو ٹو ڈیل وتھ سچ ایموشنز، لیکن جب بھی کوئی اس طرح کی فیلنگ آئے گی آپ کو اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے، آپ کو اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو ہر طرح کے لیسنز ہیں. اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہو تو، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو، اگر آپ مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں بھی بدلنا چاہتی ہوں، میں بھی اپنی زندگی میں آپ کے حکم کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی کو گزارنا چاہتی ہوں، تو اب مجھے بھی دکھائیں. تو اللہ کہہ رہا ہے جو سوال کرے گا لقد کان فی، یعنی اس کو سرٹنلی کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کو اس کے لیسنز، اس کو اس کے جواب، اس کی کنفیوژنز کو جو دور کرنا ہے وہ سب کچھ اس میں مل جائے گا. یوسف علیہ السلام کے قصے اور ان کی پرسنالٹی اور ان کی پوری زندگی کی ڈیٹیل سے بھی، وہ اخوتی ہی، اور ان کے بھائیوں کی ڈیٹیل سے بھی کہ جو انہوں نے جس جرم کا ارتکاب کر لیا تھا، تو اس میں بھی آپ کے لیے بہت سے لیسنز ہوں گے. تو آیات للسائلین. اور پھر انشاءاللہ جب ہم آگے کی آیات کریں گے، کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ایک سٹوری کو ایک ہی فلو میں بتا دیا جائے، تو پھر ہم ون بائی ون آیات میں سے لیسنز انشاءاللہ دوبارہ سے چننے کی کوشش کریں گے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. جب انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یوسف علیہ السلام کے یہ سارے جو 10 بھائی تھے، 11ویں کون تھے؟ جو ان کے سگے بھائی تھے بنیامین، جو ان سے بھی چھوٹے تھے، ابھی بہت چھوٹے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ضرور یوسف لیوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی. تو اسکالرز کہتے ہیں یہاں پہ جو اس کا بھائی آیا ہے نا، یہ بنیامین کے لیے آیا ہے، جو ان کے سگے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے. وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا، وہ زیادہ پیارا ہے. احب سپرلیٹو ڈگری یوز ہوئی ہے نا، کہ اگر ہمارے سے کمپیئر کیا جائے تو وہ زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے، یوسف علیہ السلام سے اور ان کے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کون؟ یعقوب علیہ السلام. الا ابینا، یعنی ہمارے باپ کو وہ زیادہ پیارے ہیں، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، اور حالانکہ ہم کیا ہیں؟ ایک جماعت ہے. یعنی ہم اتنے زیادہ اتنے اسٹرانگ ہیں، اور ہم کوانٹیٹی میں بھی زیادہ ہیں اوبویسلی. ونحن عصبہ، عصبہ کہتے ہیں ایسی جماعت کو جو کہ بہت ہی اسٹرانگ لوگوں کی ہو، اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو ایک جیسا مائنڈ رکھتے ہوں، ایک ہی ان کا پرپز ہو، ایک ہی ان کا مشن ہو، اور اینڈ دے تھنک الائک، ایک طرح کی سوچ رکھتے ہوں. اینڈ دے آر بیسکلی ون. دے ور 10 پیپل، 10 بردرز، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، یعنی ہماری ایک ہی سوچ ہے اور ہم ایک ہی ہیں اصل میں دیکھا جائے تو وہ جو ہے نا، اور اس کو بھی کہتے ہیں ایسے لوگ جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوں. یعنی عصبہ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ لوگ یا وہ گروپ جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے آگے بڑھ رہا ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہیں پھسلا یا ایک بندہ کہیں ویک ہے کسی چیز میں اور اس کو چھوڑ دیا اور آگے باقی نکل گئے. نہیں، عصبہ یعنی ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے نا متحد ہیں، متحد ہمارا ایک گروپ ہے. اور کہتے ہیں کہ عصبیہ کہتے ہیں پریجوڈس کو، مطلب کہ وہ اپنے آپ کو ایک کچھ بڑا سمجھتے تھے کہ باقیوں کو جو ہے نا وی لک ڈاؤن اپون ادرس، کہ باقی جو ہے نا وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ بھی میننگ عصبہ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں یا جو ہم چاہتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اتنے زیادہ اہم نہیں. تو وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے ابا صریح غلطی میں ہے. ضلال جو ہے نا وہ ایک تو میننگ گمراہی ہوتا ہے اس کا، یعنی ضلل کا. ایک میننگ ہوتا ہے
کم علمی. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا سورۃ الضحیٰ میں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو کم علم پایا اور پھر آپ کو ہدایت دی. تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں تھے لیکن ان کو علم نہیں تھا. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے جو باپ ہیں ان کو علم نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ اہمیت دینی ہے، ہمیں زیادہ امپورٹنس دینی ہے. اور یہ جو ہے یہ یوسف کو اور اس کے بھائی کو ہی جو ہے اپنا چہیتا بنائے ہوئے ہیں. تو لفی ضلال مبین، مبین کھلی گمراہی ہے، کھلی جو ہے کم علمی یا غلطی، یعنی ان سے اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے دیکھو. اور وہ ایک طرح سے مبین یہ بھی سگنیفائی کر رہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو یہ سوچ رہا ہو کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ابا جان جو کر رہے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں، وہ لوگ اس طرح کنوکشن کے ساتھ بول رہے تھے ان ابانا انڈیڈ اور فادر، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے ابا جان غلطی پر ہیں اور ان سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، چھوٹی غلطی بھی نہیں، مبین کھلی غلطی واضح. اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ ہی از ڈوئنگ رانگ ود اس. تو حالانکہ غلط کون تھا؟ یہ خود غلط تھے نا. اب آپ خود دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے اور ان کی تربیت یا ان کی جو بچوں کے ساتھ، سب بچوں کے ساتھ جو ان کا بیہیویئر ہوگا، جو ان کی محبت سے، ان کا محبت سے ڈیل کرنا ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا نا. وہ تو اس چیز میں فرق نہیں رکھتے ہوں گے کہ اپنے بچوں کو ایک کو زیادہ پیار کیا یا دوسرے کو کم کیا. ہاں لیکن یہ نیچرل ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ بہت زیادہ اوبیڈینٹ ہوتا ہے یا بہت آپ کی کیئر کر رہا ہوتا ہے، آپ کی بات مان رہا ہوتا ہے، اور انفیکٹ کچھ بچے زیادہ پیارے بھی ہوتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ جو مصر کی خواتین تھیں وہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کی دیوانی ہو گئی تھی. تو واقعی میں اللہ نے انہیں خوبصورت بھی بنایا تھا. تو یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں نا کسی بھی انسان میں جو کسی انسان کو متاثر کرتی ہیں، ایک اس کا جو ظاہری حسن ہوتا ہے اور ایک جو اس کا اخلاق ہوتا ہے. اور اکثر یہی دیکھا گیا ہے، یعنی میجورٹی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ظاہری حسن جتنا مرضی اچھا ہو، لیکن اگر آپ نے اگلے کو آپ ڈی ویلیو کرتے ہو یا آپ اخلاق اچھا نہیں ہے آپ کا، تو پھر اس حسن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اگلے کا دل آپ سے اٹھ ہی جاتا ہے. تو جو ہے نا یہاں پر کیا تھا، یوسف علیہ السلام ہی واز مور بیوٹیفل اینڈ آلسو مور اوبیڈینٹ. یعنی یہ باقی جتنے بھی بھائی تھے ان سے زیادہ اپنے والد کی بات ماننا اور ان کی کیئر کرنا، اور ان کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ تھا ان کا. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو ایسا بچہ زیادہ جو ہے نا دے گریویٹیٹ مور ٹورڈز دیٹ چائلڈ، ان کو وہ زیادہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے یا زیادہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں پھر بھی یعنی یعقوب علیہ السلام کا علم، صبر اور حکمت اگر ہم دیکھیں تو کیا انہوں نے اپنے باقی بچوں کے ساتھ بھی حکمت سے اور محبت سے ڈیل نہیں کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی کیا ہوگا. ہاں، ہر ایک کو انڈیویجولی ڈفرینٹ طریقے سے پیار کیا جاتا ہے کیونکہ ہر ایک کی پرسنالٹی دیکھ کے اس کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے نا، اس ٹائم اس کو کس کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی اگر کسی کے اندر یہ ٹینڈنسی آ گئی ہے کہ شیطان نے اس کو جو ہے بھڑکا دیا ہوا ہے، وہ جیلس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھا جائے تو دیکھیں اگر وہ ان کے سگے بھائی ہوتے تو پھر ہاں ہو سکتا تھا کہ وہ جیلس بھی نہ ہوتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ان کے خلاف پلاٹنگ کی اور ان سے جیلس ہوئے، بلکہ ان کے دلوں میں بھی یہ تھا نا کہ وہ تو ہمارا سوتیلا بھائی ہے، اور بنیامین جو تھے وہ جو بہت چھوٹے تھے ابھی، ان سے بھی جیلسی ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ ہارٹ کرپٹ ہو گیا ہوا تھا، جیلسی نے ان کو اوور کم کر لیا ہوا تھا. تو اس لیے بھی انہوں نے یہ سوچا، سارے مل کر بیٹھے اور انہوں نے ڈسکشن شروع کر دی. اب دیکھو کہ آپ جب کوئی بھی فیلنگ آپ کے اندر آ گئی ہے، سپوز جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ اگر اس طرح کی فیلنگز آئیں تو ان کو زیادہ آپ نے وہ سوچنا نہیں ہے یا ڈسکس نہیں کرنا.
ہاں اس سچویشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں نا، آپ کے کسی نے آپ کو ہرٹ کیا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے اتنا زیادہ مجھے توجہ نہیں ہے، یا جو ہے کوئی بھی پرابلم آ گیا فیملی میں، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی ہیلپ کر دے گا آپ کے رویے کو بہتر کرنے میں، آپ کو یہ بتانے میں کہ ناؤ وٹ ڈو یو ہیو ٹو ڈو نیکسٹ، اور آپ اس فیلنگ کے ساتھ کس طرح سے آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ ڈسکس اس لیے کرنے بیٹھو کہ بس میں نے جو ہے نا مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سے اگلے کے خلاف کوئی چال چلوں. تو اگر آپ ہیلپ لینے کے لیے کر رہے ہو تو وہ پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو بیٹھے تھے نا، they started talking bad about their father. اور یہ اس لیے بیٹھے تھے یہ سارا کچھ کرنے کہ دیکھو ہمارے باپ کتنا غلط کر رہے ہیں، اور اپنے جو بھائی تھے ان کے خلاف ان کے دلوں میں بہت سی نفرت اور بہت سا غصہ بھر گیا ہوا تھا. تو اس سے کیا ہوا، اس ڈسکس کرنے سے ان کو نقصان کیا ہوا کہ ظاہر ہے ایک نے بات کی، دوسرے نے بات کی، تیسرے کا غصہ بڑھا، چوتھے کو ان سے اور نفرت ہونا شروع ہوئی، اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ان کو جو ہے نا ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا، اور اپنے باپ کے خلاف پلاٹنگ ہو رہی ہے. دیکھو ذرا، ان ابانا لفی ضلال مبین، یعنی اپنے ہی باپ کے خلاف باتیں کرتے جا رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی اچھائیاں تھی نا، یعقوب علیہ السلام نے جو ان کو فیورز دی تھی، جو ان کو اتنی محبت دی تھی، تو وہ فراموش ہو گئی نا. پھر انہوں نے وہ بھلا دی جو ان کو محبت مل رہی ہے، جو کیئر مل رہی ہے. اور اس ڈسکشن کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر نیگیٹو پر ہی زیادہ فوکس کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ آپ کا دل آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ اب پوچھو نا کہ اچھا اب ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے کوئی بات، تو وہ آپ کے دل کا تقویٰ آپ کو بتا دے گا کہ کہاں پر جو ہے وہ کوئی چیز غیبت شمار ہو جاتی ہے، اور کہاں پر آپ صرف اپنی اصلاح کے لیے جو ہے کسی سے مشورہ لے رہے ہیں. اور اگر آپ کو اس ٹائم پہ بھی مشورہ لیتے ہوئے لگ رہا ہے نا کہ یہ زیادہ باتیں کرنے سے، خلاف باتیں کرنے سے میں اور نیگیٹو ہو رہی ہوں اس شخص کے، مجھے کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا، دین جسٹ اسٹیپ بیک. کیونکہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے تھے. ان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی فیلنگز کو چینلائز کرنے کے بجائے اور زیادہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ دے دی. اور چینلائز کیسے کر سکتے تھے وہ کہ چلو اگر کسی ایک نے کہا ہے، سپوز سارے مل کے بیٹھے اور انہوں نے کہا ہے پتہ ہے یوسف کو زیادہ محبت ملتی ہے، تم نے دیکھا ہے والد اس کی کتنی کیئر کر رہے تھے اور ہمیں نہیں اس ٹائم پوچھ رہے تھے، چاہے بعد میں والد نے آپ کو بھی بہت کیئر دی ہو لیکن بس آپ سے وہ برداشت نہیں ہوا. تو دوسرے کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو ہمارے والد ہیں اور ہمیں بھی بہت محبت دیتے ہیں، اور اگر چلو اس سے کر بھی رہے ہیں تو ہم پھر اپنے اندر جھانکتے ہیں نا، کیا پتہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو ان کو ناپسند ہو، یا پھر ہم وہ کام نہ کر رہے ہوں جو یوسف کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی وہی کوالٹیز اپنا لیں. وہ چاہتے تو اس طرف بھی جا سکتے تھے اگر واقعی ان کو محبت چاہیے تھی اپنے باپ کی، لیکن انہوں نے کیا کیا. آگے اگلی آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اقتلوا یوسف، یعنی وہ جو بیٹھ کے جب باتیں کر رہے تھے اتنا غصہ بھر گیا، اتنے ایموشنلی چارج ہو گئے کہ انہوں نے کہہ دیا یوسف کو مار ڈالو. اس کا یہی حل ہے، اوِطْرَحُوهُ، یا اسے ڈال آؤ، ارضن کسی زمین میں، یخلو تاکہ خالی ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وجہ اس کو کہتے ہیں چہرہ یا توجہ، ابیکم تمہارے باپ کا، وَتَكُونُوا اور تم ہو جاؤ، من بعدہ اس کے بعد سے، قوماً لوگ، صالحین نیک. یعنی کہ یوسف کو مار ڈالو یا اسے کسی بھی زمین میں ڈالو کہ تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے، اور تم ہو جاؤ یا ہو جانا اس کے بعد نیک لوگ. یعنی کہ وہ آپس میں کیا پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہی ہے نا فساد کی جڑ، اس کی وجہ سے ہمارے باپ جو ہیں وہ ہم سے پیار نہیں کرتے، ہماری ساری جو اٹینشن ہم ڈیزرو کرتے تھے وہ اس کی طرف چلی گئی ہے، تو اب ہم نے اسی کو راستے سے ہٹا دینا ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ قتل کر دو، لیکن پھر کیا ہوا تھا، اسکالرز کہتے ہیں کہ انہوں نے جب مل کر پلاننگ کی تھی تو پہلے یہی پلاننگ کی تھی کہ اس کو مار ہی دیتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر بھی اچھائی کا تھوڑا سا ایلیمنٹ تھا
کیونکہ دیکھو ہم جب ان کی کہانی پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کتنے بڑے جو تھے وہ کرمنلز تھے نا یہ ان کے بھائی، لیکن ایٹ دی اینڈ اگر دیکھا جائے کہ جو سورت کے بھی اینڈ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تھی، یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے، یعنی کہ دیر واز این ایلیمنٹ آف گڈنس ان دیم، ان میں بھی اچھائی تھی، اور اس وجہ سے کیا ہوا کہ ہلکا سا کہیں سافٹ کارنر ان کے دل میں آیا کہ یا یہ آیا کہ گلٹی ہو جائیں گے ہم اس کے بعد بہت زیادہ، تو ہم اس گلٹ کا بوجھ نہیں لینا چاہتے، اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ مارتے نہیں ہیں اس کو، کہیں زمین میں جو ہے نا ڈال آتے ہیں، پھینک آتے ہیں۔ اوِطْرَحُوهُ جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ طَرَحَ، اور طرح کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو ہے نا بہت ہی زیادہ دور پھینکانا، یعنی ایسی جگہ پھینکانا کہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، یا پھر کسی بھی ایسی چیز کو پھینکنا کہ جو آپ کے لیے بس جو ہے ٹریش ہو، یعنی کوڑا ہو کہہ لو، یعنی اٹس ناٹ significant for you and it doesn't mean anything for you and then you just throw it away، تو اس کو کہتے ہیں طرح۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوِطْرَحُوهُ، یہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قدر لگائی تھی، یہ انہوں نے ان کی ویلیو کی تھی، کہ بالکل ان کو سمجھا تھا کہ he is not valuable and we can just throw him away، تاکہ ہم اس سے بس جان چھڑائیں، اس کو سر سے اتاریں، اس کی وجہ سے ہمارے جو والد ہیں وہ اب پہلے ہم ان کے لیے امپورٹنٹ تھے لیکن اب ان کی ساری توجہ ادھر چلی گئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، یعنی کسی زمین میں پھینکا، يَخْلُ لَكُمْ، خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا کسی ایمپٹی اسپیس کو کہتے ہیں نا، یعنی خالی ہو جانا، اور خلوت ہمیں یہ بھی پتہ ہے خلوت کس کو کہتے ہیں؟ سولیٹیوڈ کو کہتے ہیں، یعنی اکیلے پن کو کہتے ہیں، یعنی اس میں میننگ کیا آ رہا ہے کہ یخلو لکم وجہ، یعنی ان کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے، یعنی بالکل جو ہے نا ناؤ ہی از فری ٹو گیو یو اٹینشن، ٹو گیو یو کیئر اینڈ لو، اب وہ ان کے پاس اور کوئی بھی وہ نہیں ہوگا، کوئی ان کو کام نہیں ہوگا، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی، اس پہ پیار نہیں آئے گا، بلکہ وہ ان کا چہرہ یا ان کی توجہ اور ان کی ساری محبت ہمارے لیے خالص ہو جائے گی۔ تو وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اچھا اب یہ ساری پلاننگ کر لیں گے جب ہم، اور اس کو پھینک آئیں گے کہیں، اس کے بعد پتہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم بہت نیک بن جائیں گے، کیونکہ ابھی تو یہ ہمارے نیکی کے کاموں میں بھی رکاوٹ آ رہا ہے نا، اس کی وجہ سے ہم کوئی اچھا کام بھی نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ساری توجہ جو ہے وہ اس پر ہے، اور پھر اس وجہ سے ہم بھی اسی پہ ابھی غصہ ہے، لیکن جب یہی راستے سے ہٹ جائے گا تو پھر ہم ایسے کام کر لیں گے نا کہ جو والد کو پسند ہے، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو میک اور ڈیڈ پراؤڈ، یہ وہ سوچ رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، یعنی کہ ان میں سے کہا ایک کہنے والے نے کہ نہ قتل کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اسے ڈالاؤ اندھے کنویں میں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے اگر تمہیں کرنا ہی ہے۔ وہی بات جو ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ ان میں سے کسی ایک نے یہ بات کہی جو ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، جو ان کا ڈیسیجن میکر تھا، کہ ایسا کرتے ہیں کہ قتل نہیں کرتے، یہ والا آپشن زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ اس کو ڈال آتے ہیں کہیں، فی غیابت الجبی، کسی اندھے گہرے کنویں میں، ٹھیک ہے۔ القوہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ڈال آنا، یعنی کہ القاء کرنا ہوتا ہے نا، یعنی کہ کسی کو پھینک آنا یا ڈال آنا، کدھر؟ فی غیابت الجبی، غیابہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی چیز جو اپنے اندر کسی چیز کو چھپا لے، یا کنسیلر کو بھی کہتے ہیں، اور عربی میں جو ہے قبر کو بھی کہتے ہیں غیابہ، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک انسان جو ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ تو غیابت الجبی، یعنی کو ہم نے کس غیابہ کو ڈھونڈنا ہے؟ الجبی، الجب جو ہے نا وہ کس کو کہتے ہیں؟ کنویں کو کہتے ہیں۔ کنویں کے لیے ایک اور لفظ بھی یوز ہوتا ہے، بئر، اور بئر جو ہوتا ہے نا وہ ایسا کنواں ہوتا ہے کہ جس کے ارد گرد بہت ساری برکس ہوتی ہیں پڑی ہوئی، بہت سی اینٹیں ہوتی ہیں، اور اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، باؤنڈ کیا ہوتا ہے، اس کی باؤنڈری بنائی ہوتی ہے، اور وہ اتنا گہرا یا اتنا وہ ڈیپ
بھی نہیں ہوتا، لیکن جب ایسا کنواں ہوتا ہے کہ جس کو دیکھیں تو وہ بہت ہی زیادہ اندھا اور گہرا کنواں ہوگا، اور وہ ایک ہول کی طرح ہوگا، ایک پٹ کی طرح ہوگا زمین میں، اور اس کے ارد گرد کوئی باؤنڈری وال نہیں ہوتی، کوئی برکس نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو القوہ فی غیابت الجبی، اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک آتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کس طرح سے انسان کو اپنے رستے پر چلاتا ہے اور کس طرح سے اس کو بھڑکاتا ہے، کہ سلولی اینڈ گریجولی اس نے پلاننگ کی تھی نا کہ پہلے ان کو بٹھاؤں گا، کافی دنوں سے یہ چل رہا تھا، اسی لیے انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے بھی پہلے سے ہی ان کو وارن بھی کر دیا ہوا تھا، وہ بھی نوٹس کر رہے تھے ان کے ایکشنز کو کہ ان کو اپنا ڈریم نہیں بتانا۔ تو یہ کافی دنوں سے یہ چیز چل رہی تھی کہ وہ اندر ہی اندر کوڑ رہے تھے، اندر ہی اندر جل رہے تھے، اندر ہی اندر سوچ رہے تھے کہ یہ کیوں، ہمارے والد اس سے زیادہ پیار کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر اس چیز کو، اور اپنی غلطی نہیں مان رہے تھے کہ وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں، اور سارا بلیم کس پہ ڈال دیا، یوسف علیہ السلام پہ، جس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو شیطان اس طرح سے جو ہے نا آپ کے ایکشنز کو بیوٹیفائی کر کے آپ کو پیش کرتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آپ اتنا بڑا سٹیپ لینے کو تیار ہو جاتے ہو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، یعنی کہ اندھے کنویں میں، کہ جس میں اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ بعد میں کوئی آ کر ان کو اٹھا بھی لے گا۔ اندھے کنویں میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی سانپ بچھو وغیرہ کھا لیں گے، تب بس ہمارے سے تو گلٹ اترے، ہمیں کہیں بعد میں کل کو گلٹ نہ ہو کہ ہم نے مار دیا تھا اس کو، اسی لیے وہ جو قتل کی پلاننگ تھی اس کو انہوں نے وہ کر دیا، اس پلان کو سائڈ پہ کر کے اس پلان کو جو ہے نا وہ اپنا لیا۔ یلتقطہ، اٹھا لے اس کو، بعض السیارہ، کوئی چلتا مسافر، سیارہ یعنی کہ جو چل رہا ہو، تو اس سے مراد ہے کہ کوئی مسافر بھی ہو سکتا ہے، کوئی کیراوان ہو سکتی ہے، کوئی قافلہ ہو سکتا ہے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا ہی کچھ چاہتے ہو تو تم ایسا کوئی کام کر لو، ٹھیک ہے، کہ وہ ہوتا ہے نا کہ جان بھی چھٹ جائے گی تمہاری اور تم پہ الزام بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، تو یہ یلتقطہ کا لفظ ہے۔ لقیت کیسے کہتے ہیں لاسٹ چائلڈ کو، یعنی کوئی بچہ ایسا سڑک پہ پڑا ہوا آپ کو ملا ہے اور آپ نے اس کو بس اٹھا لیا تو اس کو کہیں گے لقیت، ٹھیک ہے۔ لقطہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی مردہ چیز کو اٹھاتے ہیں، when you pick up something which is dead، ٹھیک ہے۔ اور التقطہ کہتے ہیں کہ کسی رستے میں آپ کے ایک دم سے آپ چل رہے تھے، رستے میں ایک دم سے کوئی چیز آئی، ٹھوکر لگی اور آپ نے اس کو پھر پکڑ لیا، اٹھا لیا، تو وہ ایک دم سے جو رستے میں آپ کے کوئی چیز آ جاتی ہے یا آپ کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے اس سے، تو اس کو اٹھانے کو کہتے ہیں التقطہ۔ تو یہاں پہ یہی آیا ہے کہ یلتقطہ، تاکہ اس کو کوئی اٹھا لے گا، بعض السیارتی، کوئی چلتا مسافر ہی پکڑ لے گا، یعنی یا تو یہ کنویں کے ہی حوالے ہو جائے گا یا اس کو کوئی لے کے چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ دیکھو کہ جو یہ اندھا کنواں ہوتا ہے، یہ جو اس طرح کے ہولز بنے ہوتے ہیں، یہ کسی ایسی جگہ پر ہوں گے کہ جہاں پر ہر وقت کسی نہ کسی کا گزر ہوتا ہو، یا بہت ہی کوئی سویلائزڈ ایریا ہو، یا جہاں پر لوگ کیروانز آتی ہوں، قافلے آتے ہوں، نہیں، یہ تو ایسی جگہ پر ہوگا نا کہ جہاں پر اتنے لوگ نہیں جاتے، جہاں پر اتنی پاپولیشن نہیں ہے یا لوگوں کا آنا جانا اتنا نہیں ہے۔ مطلب کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کا کہنا تھا نا کہ یلتقطہ بعض السیارتی، پڑا رہے گا لیکن اگر قسمت میں ہوا تو کوئی لے جائے گا پھر اٹھا کر، مطلب ہماری تو جان چھٹے گی۔ تو یہ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ they were least concerned about یوسف علیہ السلام. So there will be people in your life who are least concerned about you, and they might be very closed ones. They might be your relatives or your friend or your siblings even. کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس ٹائم پر آپ کو کیا سوچنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا ساتھ جب تک آپ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کے لیے کافی ہے، and he is going to save you. وہاں پر اس کنویں میں بھی یوسف علیہ السلام کو کیا ہوا تھا کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ الہام ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ is going to choose you and he is going to save you and your brothers are going to come to you one day and they are going to apologize to you, so don't worry. تو سبحان اللہ، مطلب کتنا بڑا ہمارے لیے لیسن ہے کہ وہ تو ایک چھوٹے سے بچے تھے، تو کبھی آپ کو بھی زندگی کسی کنویں میں پھینک دے تو آپ کو بھی اپنے آپ کو اٹھانا آنا چاہیے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، کہنے لگے اے ہمارے ابا،
مالکا، کیا ہوا آپ کو، یعنی واٹس رانگ ود یو. اب یہاں سے ہی آپ پہچان لیں کہ ان کا بات کرنے کا انداز اور یوسف علیہ السلام کا بات کرنے کا انداز کتنا ڈفرینٹ تھا. یا ابتی، او مائی بیلوڈ فادر، اور یہاں یا ابانا، اے ہمارے ابا. مالکا، واٹس رانگ ود یو، کیا ہو گیا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کر کیا رہے ہیں. لا تأمنا، آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے. علی یوسف، یوسف کے معاملے میں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. یعنی اب وہ گئے ہیں نا ان سے مانگنے کی اجازت کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، لیکن کس طرح سے اجازت مانگنے گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا یہ ایموشنل بلیک میلنگ، یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک سائیکولوجیکل اگر ٹرم دیکھا جائے تو ایک ٹرم گیس لائٹنگ بھی ہوتی ہے، جو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں بھی کس طرح سے اگلے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو فیل بھی نہیں کر رہا ہوتا اور اس کو بتایا جاتا ہے تم یہی سوچ رہے ہو، پتہ ہے مجھے تم ایسے ہی ہو، اور اگلا سوچنے لگ جاتا ہے اچھا شاید پھر ایسا ہی ہوگا. تو they were emotionally blackmailing their father کہ آپ جو ہے نا ٹرسٹ نہیں کرتے. ان کے پاس پہلے جاتے ساتھ ہی یہی بات کہی، ہم آپ سے ناراض ہیں، آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے ہم پہ، تاکہ والد خود ہی کہہ دے کہ کیا ہو گیا میرے بچوں کو، کیوں مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا ان اپنے ہی رولز توڑ دے. ایسے کرتے ہیں نا اکثر بچے کہ پہلے سے رونے لگ جائیں گے اور پھر ماں باپ کو الٹیمیٹلی ان کی پسند کی چیز ان کو لے کے دینی پڑتی ہے. تو یہ بالکل ایک ٹرک جو تھی یہ انہوں نے بھی استعمال کی اور کہا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. وَإِنَّا indeed، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے وہ ایک طرح سے یہ شو کریں گے he is our favorite and we love him so much but you don't trust us like that، کہ اس کے معاملے میں آپ ہمارے پہ بھروسہ نہیں کرتے. تو ایک طرح سے انہی کو گلٹ میں ڈال رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کو کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، اور آپ تاکہ وہ کیا کریں کہ الٹیمیٹلی ان کو ان کے ساتھ بھیج دیں. تو اور ساتھ ریکویسٹ کر رہے ہیں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، بھیج دیں اس کو ہمارے ساتھ کل، غدن یعنی ٹمورو، یرتع وہ کھائے، ویلعب اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کے البتہ محافظ ہیں، ہم تو اس کے کیئر ٹیکر ہیں، ہم تو اس کے پروٹیکٹر ہیں، ہم تو اس کو نہیں چھوڑنے والے. اور یرتع ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی ہم نے شروع میں سورۃ البقرہ اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس میں آتا ہے نا رعی کا مطلب کیا ہوتا ہے، گریزنگ کرنا، یعنی فریلی کھانا پینا، اس کو کہتے ہیں رہی. تو یرتا تاکہ وہ کھائے پیے انجوائے کرے، لائف گزارے اپنی، ہمارے ساتھ بھی کبھی اس کو نکلنے دیا کریں، ہم بھی پکنک پہ کل جا رہے ہیں تو آپ اس کو اجازت تو دیا کریں کہ ہمارے ساتھ جائے. تو آپ اس کو کس طرح کنفائنڈ رکھتے ہیں، گھر میں بند رکھتے ہیں. تو یو ڈونٹ لو ہم دیٹ مچ جتنا ہم اس کے خیر خواہ ہیں. وَإِنَّا ہم ہیں اس کے خیر خواہ، لَهُ لَحَافِظُونَ. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ اس سے ہی آگے ہم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.